الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد۔ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو بتائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، آئیں چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔
میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا شرع عالی وقار آپ ہی کچھ کیجیے نا شرع عالی وقار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری سے برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ، معجزہ سناتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی سناتے ہیں۔ تو جو کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوگی، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائیں۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے واقعات سن رہے تھے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر واقعے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی ہم بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اب یہ ہم نے آیت کا ترجمہ سنا۔ اب جو واقعہ ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ تو اب واقعہ کیا ہے؟ واقعے کی طرف بھی بڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں انسانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی آواز، کسی مخلوق کی بولی سمجھ نہیں آتی، تو اسی لیے ان کی تسبیح بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن بعض اوقات اللہ پاک اپنے پیاروں کی برکت سے انسانوں کو ان کی تسبیح سنا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ کون کون سے صحابہ آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھائیں۔ کیا اٹھائیں؟ تو وہ کنکریاں اللہ پاک کی تسبیح پڑھنے لگیں۔ کیا کرنے لگیں؟ اللہ پاک کی تسبیح پڑھنے لگیں، یہاں تک کہ میں نے ان کنکریوں سے شہد کی مکھی جیسی آواز سنی۔ اب یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کنکریوں سے شہد کی مکھی جیسی آواز سنی۔ اب ہمیں تو کنکریوں سے کیا آواز آتی ہے؟ کچھ آتی ہے آپ کو پتھر سے آواز؟ کچھ بھی نہیں آتی نا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ کہ کنکریاں بھی آپ کے ہاتھ مبارک میں آ کر اللہ پاک کا ذکر کرنے لگتی تھیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی اسے سن لیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذکر اللہ یعنی اللہ پاک کا ذکر صرف تسبیح کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ تسبیح کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے، تسبیح کون سی؟ وہ 100 دانوں والی یا کاؤنٹر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ انگلیوں میں پڑھ لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ذکر اللہ کی کتنی برکت ہے۔ آپ جتنا ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، کہ انگلیوں پر بھی اللہ پاک کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ اور ذکر اللہ ہمیں تسبیح نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم ہاتھوں میں انگلیوں پہ گن کر کر لیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تسبیح فاطمہ کسی کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کس کو پتہ ہے آپ میں سے؟ چلیں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ اپنے 5 نمازوں کے بعد روٹین میں شامل کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ،
اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے دانت صاف نہ کرنا۔ پیارے بچوں، بعض بچے ٹافیاں وغیرہ کھانے کے بعد عموماً دانت صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مٹھاس دانتوں میں جم جاتی ہے اور جراثیم پلنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ دانتوں میں کیڑا لگنے، منہ میں چھالوں اور گلے میں تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اور دانت صاف نہ رکھنے کی وجہ سے دانت آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیلے دانت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ تو پیارے بچوں، اس بری عادت کو ختم کرنا ہے اور اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے دانت نہ صاف کرنا۔ کیا ہے؟ دانت نہ صاف کرنا۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ ٹافی کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، ان کی عادت ہی نہیں ہوتی، وہ مدرسے بھی ایسے ہی چلے جائیں گے، اسکول بھی ایسے چلے جائیں گے، اب وہ دانت بھی صاف نہیں ہوتے اور پھر ان کے منہ میں بھی بدبو ہوتی ہے، اور پھر جو ان کے دوست ہوتے ہیں اب وہ مروت میں نہیں بولتے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن پھر سامنے والا آپ سے بات کرنے میں کتراتا ہے، یار اس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ جو بچے دانت نہیں صاف کرتے تو ان کے دانت پھر جو خراب ہو جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو اچھی عادت کیا ہے کہ ہمیں روزانہ صبح آپ اگر مسواک کر سکتے ہیں تو آپ مسواک کریں، ورنہ آپ اپنے دانت منہ اچھی طرح صاف کریں، اور دانت صاف کریں گے تو انشاءاللہ آپ سامنے والا آپ سے بات کرنے میں بھی ہچکچائے گا نہیں، وہ آپ سے بات کر سکے گا۔ تو اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے ہم دانت صاف کریں گے۔ اور بری عادت ہم نے کیا سنی ہے؟ دانت صاف نہ کرنا۔ کیا سنیے؟ اب یہ آپ نے سن لیا کہ دانت نہ صاف کرنا یہ بری عادت تھی، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو اب ایسے کام سے تو بچنا ہی ہے نا جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ تو خود بھی بچیں اور جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ایسی عادت اپنائیں نہیں، یہ بری عادت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم جو سنت سیکھیں گے وہ ہے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ کیا سنت ہے؟ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ اب چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا زیادہ اچھا ہے۔ کیا کہنا زیادہ اچھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی چھینک آئے تو اپنا سر جھکا دیں، جب بھی چھینک آئے تو اپنا سر جھکا دیں، منہ چھپا دیں، اور جتنا ہو سکے آہستہ آواز نکالنی چاہیے۔ اب بعض بچے کیا ہوتے ہیں وہ تیز آواز ہوتی ہے ان کی، تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کی آواز تیز نکلتی ہے تو آپ منہ پیچھے کر کے اپنا چھینک لیں، تاکہ سامنے والے کے اوپر آپ کی جب چھینک سے کچھ بھی نکلے منہ سے تو وہ سامنے والے پہ نہ جائے۔ صحیح ہے؟ آئے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ اب جب چھینک کی آواز کوئی بلند کرتا ہے تو یہ کس کو پسند ہے؟ شیطان کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے چھینکنا شیطان کو پسند ہے، اس لیے ہمیں وہ کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے جو شیطان کو پسند ہیں۔ جب بھی چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہہ لے تو جو یعنی میں نے چھینکا تو میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اب آپ نے سنا تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہیں گے؟ اور پھر جب چھینکنے والا یرحمک اللہ سن لے تو وہ جواب میں یغفر اللہ لنا ولکم کہے، یعنی آپ اگر بھی کسی کو بھی چھینک آئے تو سب سے پہلے کیا کہنا اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین۔
اب سامنے والے نے سنا تو وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. پھر آپ نے وہ سن لیا یرحمک اللہ تو آپ کہیں گے یغفر اللہ لنا ولکم. آپ یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو پیارے بچوں، چھینک آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا سنت ہے؟ الحمدللہ. اب یہ اچھی بات ہے، یہ آپ نے یہاں اچھی بات سیکھی، سنت سیکھی آپ نے، تو یہ آپ کو خود بھی یاد رکھنی ہے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اچھی بات سیکھی، تو وہ یہ خود بھی یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا